قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من السعادة وذكر منها وليسعك بيتك. رواه الترمذي وصححه الألباني أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اس رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں دنیا میں گھر جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ کروڑوں درود سلام تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے گھر کی نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے اور امت کو گھروں کی اصلاح کا طریقہ بتایا۔ معزز حاضرین، حمد و صلات سے خود ہمارے خطبے کے موضوع کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، گھروں سے سکون کیوں اڑ گیا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے بنگلور کے کسی خطیب نے اسی موضوع پر خطبہ دیا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ تربیت کے 3 مرکز ہوتے ہیں اسلام میں، ایک ہوتا ہے ماں کی گود، دوسرا ہے گھر اور تیسرا ہے مدرسہ۔ اگر ان 3 مراکز کو صحیح کر دیا جائے تربیت صحیح ہوتی ہے۔ تو آج کل دیکھتے ہیں ہمارے پاس گھر ہیں، مگر ماضی میں گھروں میں جو سکون تھا آج وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ تو ہم بتائیں گے کہ آج ہمارے گھروں میں پریشانی کیوں آتی ہے، سکون ہمارے گھروں سے اٹھا کیوں ہے، انشاءاللہ ان اسباب پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 80 پڑھی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن میں 114 سورتوں میں 14ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کو کہتے ہیں سورۃ النحل، شہد کی مکھی کی سورت۔ دیکھتے ہیں آپ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں بندے مومن کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی سرمایہ تو عقید توحید ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی میں عقید توحید کا تذکرہ فرمایا۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ٹھہرنے کے لیے گھر دیے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں: یذکر تعالی تمام نعمہ علی عبدہ بما جعل لهم من البیوت التي هي سکن لهم یأوون الیہا ویستترون فیہا وینتفعون بها سائر وجوہ الانتفاع۔ یہ عبارت تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گھر کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر جو ہے انسان کے لیے پناہ کی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان چھپتا ہے۔ اگر گھر نہ ہوتا، گھر کے بیت الخلا نہ ہوتے، ہم جا کر اپنی ضرورت کہاں پوری کرتے، آپ بتائیں یہ۔ اور اسی طریقے سے کہا گھر وہی ہے جہاں انسان کیا کرتا ہے، ہر طرح کے فائدہ مکمل طور پر اٹھاتا ہے۔ مجھے اس وقت ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آتی ہے جو انہوں نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انسان کے لیے جیسے گھر ہوتا ہے جانوروں کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں جنگل میں جانور ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جانوروں کو گھر نہیں دیا مگر انسان کے لیے گھر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جسم پر چمڑے پیدا کیے، یہ خود ان کا لباس ہے، ان کا یہ چمڑا ان کو گرمی سے سردی سے بچاتا ہے۔ بے زبان لوگ ہوتے ہیں جانور، اگر کہیں بارش آئی تو کہیں جا کر چھپ جاتے ہیں، گرمی زیادہ ہوئی تو اندر جا کے چھپ جاتے ہیں بلوں میں، مگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے اور اس کو رہنے کے لیے گھر دیا۔ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی۔ کیسے عزت دی؟ اس کے لیے گھر دیا۔ معزز حاضرین، گھروں کی اس نعمت پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم دنیا میں جب کھاتے ہیں ڈکار آتے ہیں تو الحمدللہ بولتے ہیں، نہیں، جب بھی ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی گھر کی اس نعمت کو بتا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا احساس ہونا چاہیے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی میں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے، جب رات میں سونے کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ شاید ہم میں سے بہت کم لوگوں میں دعا یاد ہے، ہمیں وہ دعا یاد آتی اللہم بسمک متوا، مگر یہ دعا بھی پڑھنا، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی جب بستر پر جاتے دن بھر جو نعمتوں کی بارش ہوتی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی لہ ولا مأوى۔ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے جاتے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے؟ دیکھو اس دعا کے لفظ میں شکر جو ہے مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دن بھر ہمیں کھانا کھلایا، اور اس کے بعد کہا وسقانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دن بھر ہمیں پلایا، وکفانا، اللہ تعالی ہمارے لیے، دیکھو وآوانا، کھانے کی نعمت پر اللہ کا شکر، پینے کی نعمت پر اللہ کا شکر، گھر کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نبی سوتے وقت۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹھکانہ دیا، وَكَم مِّمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مَأْوَىٰ، اس پہ غور کریں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کھانے پینے اور جو ہے گھر کی نعمت پر شکریہ ادا کیا، اور آگے کہا دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے رہنے کے لیے، چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے۔ ذرا یاد کرو اس حدیث کی تشریح میں ان اصحاب صفہ کو جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، نہ ان کے پاس کھانا ہوتا نہ پینا ہوتا، بس اوقات تو ایسے ہوتا کہ وہ لوگ سجدہ کرتے شرمگاہیں نظر آتی تھیں، ایسے ہوتا کبھی اللہ کے نبی نماز پڑھاتے، وہ بھوکے صحابہ جن کے لیے مسجد نبوی سب کچھ تھی، ایسے ہوتا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نماز پڑھاتے رہتے، نماز کے دوران جو ہے بھوکے صحابہ کے گرنے کی آواز دھڑام سے آ جاتی۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اے صحابہ اکرام، دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورے اتر رہے ہو، اگر میں تم چاہو تو تمہارے لیے خوش دلی کی دعا کر دوں، مگر یاد رکھو تم جس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہو نا، اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہے۔ معزز حاضرین، میں نے دوسری آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم قیامت کے دن جو ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ جس گھر نے ہمیں سایہ دیا، جس گھر نے ہمیں ستر پوشی کی، جس گھر نے ہمیں دھوپ سے بارش سے بچایا، لوگوں کی تکلیفوں سے بچا کر رکھا، اس سائے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پر سوال کرے گا۔ معزز حاضرین، گھر جو ہے اسلامی تربیت کا مرکز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں 4 گھرانوں کو چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، آدم کے گھرانے کو، نوح کو چنا، اور پھر کہا ابراہیم کے گھر والوں کو بھی اللہ نے چن لیا، اور اس کے بعد کہا عمران کے گھر والوں کو بھی اللہ نے چن لیا ہے۔ کون عمران؟ یہی وہ عمران ہے جو حضرت عیسیٰ کے نانا اور مریم کے ابا لگتے ہیں۔ معزز حاضرین، علامہ ابن کثیر اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں پوری دنیا میں 4 گھرانے اللہ نے چن لیے ہیں۔ سب سے بہترین اگر دنیا میں کسی کا گھر تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آج کل ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کیسی سہولتیں مہیا ہیں، مگر گھر کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ ذرا سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے تھا، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ بلکہ دیکھتے ہیں ربانی علماء کے گھر بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں چلے جائیں گے آپ، اللہ کی اطاعت کا نور دکھے گا، ان کے گھروں میں کتابیں نظر آئیں گی، ان کے گھروں میں آپ کو دنیا داری عیاشی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کا گھر کتنا چھوٹا تھا، اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کبھی گھروں کی اس نعمت پہ ہمیں اللہ کے نبی کا گھر کیسا، صحابہ کرام کا گھر کیسا سوچنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، ایسا ہوتا حضرت عائشہ کے پیر قبلے کی طرف ہوتے، ایسے آڑے آ جاتے، اللہ کے نبی سجدہ کرنا چاہتے، جگہ نہیں ہے،
اللہ کے نبی کو عائشہ کے پیروں کو ہٹا کر سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آتی ہے، میں حالت حیض میں ہوتی، اتنا تنگ گھر، جب میں سجدہ اللہ کے نبی سجدہ کرتے کبھی کبھی تو اللہ کے نبی کا دامن میرا دامن ٹکرا جاتا تھا۔ معزز حاضرین، گھروں کی اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان گھر انسان کے لیے جنت ہوتا ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے دار الرجل جنتہ، انسان کے لیے گھر اس کا جنت ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آدمی دوسروں کے گھروں میں ٹھہر سکون نہیں ملتا، اپنے گھر میں انسان رہے بڑا سکون ملتا ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ معمولی لباس میں ہوتا ہے، مردوں کا لباس الگ، عورتوں کا لباس الگ۔ اسی لیے دیکھو، گھر کے سکون کو درہم برہم کرنے کے جتنے چیزیں اسلام نے اس سے منع فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں، دیکھو 3 وقتوں میں دوسروں کے گھروں کو مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کا سکون بھی تباہ و برباد نہیں کرنا اور خود سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینا۔ وہ کون سے 3 وقت ہیں جس میں دوسروں کے گھروں کو جانا بھی نہیں اور اس وقت میں دوسروں کو فون بھی نہیں کرنا؟ علماء نے یہ بتایا۔ کون سا؟ کہا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے دوسروں کو فون نہیں کرنا۔ دوسرا کہا وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، دوسرا یہ ہے جب تم جو ہے دوپہر میں اپنے کپڑے رکھتے ہو، انسان دوپہر میں ذرا اپنے کپڑے نکال کر معمولی کپڑے پہن کے ذرا خود سوتا ہے، قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا کہا رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے، نماز فجر سے پہلے بھی جاتے، ظہر کے وقت بھی جاتے، عشاء کے بعد بھی جاتے، لہٰذا دوسروں کا سکون درہم برہم نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، گھر میں سکون کس سے آتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں گھر میں سکون وسائل زندگی سے آتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میرے گھر میں یہ سی ہو تو میرے گھر میں سکون آ گیا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے میرے گھر میں اگر جو ہے فریج آ گئی، اچھی مالدار گھرانے کی لڑکی آ گئی، سکون ملتا۔ یاد رکھو، گھر میں سکون وسائل زندگی سے نہیں آتا ہے، گھر میں سکون اچھے جو ہے ٹائلز سے نہیں آتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں سکون اس وقت آتا ہے جب اس گھر میں رہنے والے لوگ اچھے ہوں۔ گھر اگرچہ چھوٹا ہو مگر ماں باپ کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کا جذبہ، ماں کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو تو ایسے وقت میں مکمل طور پر سکون میسر آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے بندہ جب سفر میں نکلتا ہے تو آپ نے فرمایا جب تمہارا ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر کو جلد واپس لوٹ جاؤ۔ آج کل تو بڑی مشکلات ہیں اس زمانے میں، آج ہمارا اسٹائل لائف اتنا خطرناک ہے، آدمی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں فخر سمجھتا ہے، بلکہ میں کہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہم اپنے بیوی کو بھی وقت نہیں دیتے، اپنے بچوں کو بھی وقت نہیں دیتے۔ یہ صورتحال نعوذ باللہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ معزز حاضرین، آج ہمارے گھروں میں ہر چیز ہے، سکون حاصل کرنے کی ساری چیزیں ہیں، نیند سب اچھی آتی ہے، مگر سکون کہاں ہے یہ تلاش کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے، اس دنیا میں مومن جو ہے سکون تلاش نہیں کرتا۔ امام محمد رحمہ اللہ کیا بات کہتے ہیں؟ دیکھو، مومن کو دنیا میں سکون نہیں بلکہ مومن کو سکون اس وقت ملے گا جب وہ جنت میں قدم رکھے گا۔ یہ دنیا بھی پوری آزمائش، برزخ کی زندگی بھی آزمائش، قیامت کی ہولناکیوں میں سے بھی انسان کو مکمل طور پر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب بندے مومن جنت میں قدم رکھے گا تبھی اس کو سکون ملے گا۔ اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آخرت میں مومن کو جو آرام ملے گا اس کے مقابلے میں دنیا میں انسان کو تکلیف پڑنا ہی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، آج ویسٹرن کلچر جو ہمیں اسٹائل لائف دے رہے ہیں نا، یہ اسٹائل لائف اچھا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چمکتی چیز ہے یہ، مگر اس کے اندر جب جھانک کر دیکھیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں حیات طیبہ کا تصور یہ ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے ایمان ملے، عمل صالح ملے۔ یاد رکھو، انسان کو اس دنیا میں جو زندگی ملتی ہے وہ زندگی بغیر مشقت کے نہیں ہو سکتی۔ ایک باپ کیا کیا، اپنے بچے کے واسطے بولا بیٹے میں تمہارے واسطے ہر چیز جو ہے بٹن دباتے ہی آج ایسا کر ڈال رہا ہوں میں۔ باپ جو ہے اپنے بیٹے کے لیے آسانی کیا، وہ ایسا تھا بیٹا، انہیں باپ سے پوچھا ابا جان تم بٹن تو لگاتے ہو مگر یہ بتاؤ کہ بٹن کون دبائے گا۔
آج یہی ہماری حالت ہے، اتنی تن آسانی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے اندر مردوں میں نسوانی حرکتیں آ رہی ہیں۔ آج ظاہر دیکھو آپ، مرد بھی کان چھیدا ہوا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون مرد ہے کون عورت ہے، حالانکہ اسلام نے مکمل طور پر دونوں کے اندر فرق فرمایا۔ آپ دیکھتے رات الگ ہے، دن الگ ہے، سورج الگ ہے، چاند الگ ہے، مرد بھی عورت سے دونوں مکمل طور پر الگ ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیا مطلب؟ جیسے قیدی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہاں اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ویسے زندگی میں تکلیف ضرور آئیں گی، لہٰذا بغیر تکلیف کے حیات طیبہ کا تصور نہیں ہے۔ اس وقت مجھے ایک واقعہ بتایا، بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ بڑے بہترین عالم دین، ان کے بارے میں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں ان سے کوئی بھی عالم بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ بخاری کی شرح لکھنے والے ایک دن کیا کیے، مصر میں اچھے کپڑے پہن کر، اس زمانے میں جانور تھے نا، گاڑی تو نہیں تھی، جانور پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ سامنے ایک یہودی آیا، یہودی آ کر بولا تمہارے نبی ایک حدیث میں بتائے ہیں مومن دنیا کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اگر مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے تم اچھے کپڑے کیوں پہنے ہو، جانور پر سوار کیوں ہوتے ہو؟ ماشاءاللہ کیا جواب دیا؟ جو بخاری کی جو ہے 4000 حدیثوں کی تشریح کرے، کیا اس کو حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کیا؟ تو کہنے لگے اے یہودی کان کھول کر سن لو، دیکھو آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے بدلے میں دنیا تمہارے لیے جنت ہے۔ کیا سوچ ہے؟ دیکھو آخرت میں تم کو جو رسوائی، جو عذابات ملیں گے، اس کے مقابلے میں یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے، مگر مومن کو آخرت میں آرام ملے گا، اس آرام کے بدلے یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ حدیث نبوی کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہودی کو سمجھایا، وہ قصہ واقعہ بیان کرنے والے فرماتے ہیں فَأَسْلَمَ الْيَهُودِي، ماشاءاللہ وہ یہودی اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنے کی وجہ سے الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ معزز حاضرین، اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کیا سکون کس وجہ سے خراب ہوتا ہے؟ یہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے گھروں میں سکون کے اٹھ جانے کا سبب بیوی بہو کے داماد کے انتخاب میں ہونے والی غلطیاں۔ ہمارے گھر کے سکون کو باہر سے آنے والی بیزار بہو بھی ہمارے گھر کے سکون کو برباد کر سکتی ہے۔ ہمارے گھر کو آنے والا دین بیزار جو داماد ہوتا ہے وہ بھی ہمارے گھر کے سکون کو وارد کر سکتا ہے۔ آپ دیکھو نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنے قوم میں ٹھہرے رہے، اپنی قوم کو دعوت دیا، مگر بیوی کافر تھی، ایمان نہ لا سکی، دیکھو گھر اجڑ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھو، ان کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی ہے۔ وہ کافر تھے، ان کے اندر زنا جیسی عادت نہیں تھی، اس وجہ سے ان کا گھر اجڑ گیا۔ معزز حاضرین، گھروں میں جو دین ہوتا ہے اصل میں کہاں سے آتا ہے؟ جب لڑکی کا انتخاب کرتے نا وہیں سے مکمل طور پر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، نکاح ہوتے وقت تو لوگ شریف بن جاتے، اچھے اچھے کپڑے پہن لے کے لوگوں کو ایسا دیندار بتاتے، مگر اپنی زندگی میں جا کر دیکھے تو لوگ دور دور تک دین نظر نہیں آتا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لڑکی کو 4 طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، مگر یاد رکھو مال بھی ختم ہونے والا، خاندانی حسب و نسب بھی ختم ہونے والا، خوبصورتی بھی ختم ہونے والی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی لڑکی کا جب رشتہ ہوتا ہے اس کے چہرے پر جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ خوبصورتی کیا 1 سال کے بعد باقی رہتی ہے، 2 سال بعد باقی رہتی ہے۔ یہ مال، یہ خاندانی حسب و نسب، یہ خوبصورت پورا مٹی میں ملنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دین کو بنیاد بنا کر شادی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک وفی روایت تربت یمینک، آپ نے فرمایا دینداری کو ترجیح دے کے شادی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے علامہ البانی رحمہ اللہ پر، اس حدیث میں کیا ذکر کرتے ہیں دیکھو، فرمایا جس نے دینداری کو ترجیح دے کے شادی کی اس کو نبی کی دعا لگ گئی، اور جس کو نبی کی دعا لگ گئی اس کی دنیا میں کامیاب اور برزخ کی زندگی میں کامیاب۔
کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دینداری کو اور اخلاق کو کیریکٹر کو دیکھ کر شادی کرو گے تو بہت اچھا ہوگا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، دینداری کو نہیں دیکھتے، دینداری کو چھوڑ کر ہر چیز دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس رشتہ دیکھنے والی جو خواتین ہیں نا، سب سے پہلے ان کی اسلامی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جگ دے جو ہے مانگ میں کتنے سفید بال ہیں دیکھو، ذرا جو ہے دلہن کو چلا کے دیکھو، کیا دلہن مرغی ہے کیا؟ چلا کے دیکھتے آپ اسے، اگر اس کے جو ہے مطلب مانگ میں اگر ایک بال بھی سفید آ گیا تو رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ اس کا عقیدے کا امتحان لو، دیکھو اس کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ سے تعلق کیسا ہے، قرآن پڑھنے آتا کیا؟ ہمارے پاس تو دیکھتے بچی عربی پڑھ کو ہے بولتے، عربی کا مطلب وہ عالم نہیں، قرآن پڑھ کو ہے سو سے۔ اور ہمارے معاشرے میں مردوں سے بڑھ کر خواتین قرآن پڑھنے میں بڑے کمزور ہیں، اور جو بھی خواتین قرآن پڑھاتے چاہے عالمہ ہو غیر عالمہ ہو، سامنے والوں کو غلط پڑھا دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم دین کو اور کیریکٹر چھوڑ کر شادی کرو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں فتنہ برپا ہوگا، دنیا میں فساد برپا ہوگا۔ آج یہی تو ہے، ہم نے دین کو چھوڑ کر مال کو دیکھا، خاندان کو دیکھا، حسب و نسب کو دیکھا، ہوا کیا؟ گھر کا سکون تباہ ہو برباد ہو کر رہ گیا، خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ابراہیم علیہ السلام کو جانتے نا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کے لیے آئیڈیل کا استعمال فرمایا اس میں حضرت ابراہیم بھی ہیں۔ ابراہیم شکر کرنے والے، بیٹا بھی شکر کرنے والا، مگر ان کے گھر میں ایک بہو آتی ہے ذرہ ناشکری، گھر کا سکون کیسے درہم برہم ہوتا ہے۔ دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم نماز فجر پڑھ کر براق پر بیٹھ کر کہاں آتے؟ ملک شام سے مکہ آتے تھے، تقریباً 1000 کلومیٹر کی دوری کا فاصلہ ہے۔ براق جو ہے معراج میں استعمال کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جیسا کہ مسند احمد کی روایتوں میں آتا ہے۔ گئے ایک دن جو ہے، دیکھو ہمارے پاس کیسا ہے، شادی کے بعد بھی بیٹے اور بہو کی جو ہے تو مطلب بیٹے اور بہو پر نظر ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، شادی کر کو دیا لے تو جاؤ بیٹے بیٹی ہمیں تمہاری شادی کا ذرا تمہیں اپنا زندگی دیکھ لو، نہیں، شادی کے بعد بھی دیکھنا کیا کر رہا ہے، بیٹی کے ساتھ شوہر کیا کر رہا ہے، داماد کیا کر رہا ہے، اور بیٹا بہو کیسے ہیں، خیال ہے۔ حضرت ابراہیم گئے، باہر کھڑے ہو کر سلام کیا، بہو اندر سے آئی، نہیں پہچانی سسر کو، بہو اندر ہے سسر باہر ہے۔ پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہنے لگی حضرت اسماعیل کی پرانی بیوی شکار کو گئے ہیں۔ پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر، شکر کرنے والے کے گھر میں ایک ناشکری ایک عورت آئی تو کیسا تھا، گھر کا سکون تباہ، نظام تباہ ہو برباد۔ دیکھو یہ تاڑ لینے والے انبیاء ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے شکایت بھرے انداز میں کہا جس کی پوری زندگی شکر و صبر میں گزری ہو، جس نے اپنے بیٹے کے اندر صبر و شکر پیدا کیا ہو، اگر اس کے گھر میں آنے والی بہو ذرہ ناشکری کی جھلک دکھے تو کیسا؟ اس نے شکایت کی، کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو بیٹے اسماعیل آ گئے تو بولو سلام، بولو گھر کی دہلیز بدل لو۔ گھر کی دہلیز کا مطلب وہ بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کرنا تھا۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں ابراہیم کے خاندان میں جب ان کے گھروں میں سکون تھا، یہ باپ اور بیٹے سکون سے تھے، مگر باہر سے آنے والی ایک لڑکی کی وجہ سے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ ابراہیم نے تاڑ لیا، دوسری مرتبہ گئے، جا کر وہی واقعہ پیش آیا۔ ابراہیم باہر کھڑے ہو گئے، سلام کیا، پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ ہمارے پاس گوشت ہے، ہمارے پاس پانی ہے۔ کتنا خوش ہو گیا ہوگا ابراہیم کا دل، کتنا خوش ہو گیا ہوگا حضرت اسماعیل کا دل۔ دونوں شکر کرنے والے، شکر رکھنے والی بہو اور شکر کرنے والا داماد آتا ہے تو گھروں میں مکمل طور پر سکون ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ میں جملہ ہمیشہ بولتا ہوں، جملہ کیا غور سے سنیے، اگر داماد لانا ہو تو رسول اللہ کو نمونہ بناؤ، اگر بہو لانا ہے تو ابراہیم کو نمونہ بناؤ۔ کیسے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد؟ ایک سے ایک داماد،
داماد، آپ کے پہلے داماد تو حضرت عثمان ہیں، آپ نے رقیہ سے ان کی شادی کرائی، جب انتقال ہوا تو دوسری بیٹی بھی دے دی۔ کیسے تھے حضرت عثمان؟ ایسے حیا رکھنے والے جن کو دیکھ کر فرشتے بھی شرما جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے ہیں، نبی کی ران کھلی ہوئی ہے، حضرت عثمان داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے ران پر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ عائشہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، میرے آپ کے پاس ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، آپ کی ران کھلی تھی، آپ نے عثمان کے آتے ہی ران کو کیوں چھپا لیا؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرما جاتے تھے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا عائشہ، اگر میری ران کھلی ہوتی عثمان اندر نہیں آتے۔ تو کیا جن بیٹیوں کی شادی ہم اپنے دامادوں سے کر رہے ہیں، کیا داماد کے اندر عثمان کی کوالٹی ہے، علی کی کوالٹی ہے؟ ہم تو ہینڈسم چھکرے کو دیکھتے ہیں، ایسے لڑکے کو لے کے آتے ہیں جس کے بال ہیرو جیسے ہوں، ایسے لڑکے کو لے کر آتے ہیں جو داڑھی مڑا ہو، ایسی لڑکی کو لے کر آتے ہیں جو بیوٹی پارلر کا چہرہ لے کر ہمارے گھروں میں آئے، تو بھلا بتائیے سکون کیسے آئے گا؟ اسی لیے دیکھو ہم نے دینداری کو چھوڑ کر ہر چیز کو دیکھا۔ یاد رکھیں دینداری کے ساتھ اخلاق آئے الحمدللہ، دینداری کے ساتھ اگر خاندانی حسب نسب آیا ٹھیک ہے، مگر دینداری کو چھوڑ کر جو لوگ نعوذ باللہ صرف مال کو دیکھتے ہیں، حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں، گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، گھروں کو دیکھتے ہیں، گھروں کے سامان کو دیکھتے ہیں، کبھی نہیں۔ اس لیے دیکھو آج خلا طلاق کی شرحیں بہت بڑھ رہی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کیا کیا ہے، بلکہ آج کل آپ دیکھیں خلا اور طلاق کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں، عورت خلا لیتی نہیں جا کر بیٹھ جاتی، مرد طلاق نہیں دیتا، سالہ ہا سال گزر رہے ہیں، پڑھے لکھے گھروں میں، غیر پڑھے لکھے گھروں میں سکون زندگی کا ختم درہم برہم ہو کر رہے گا۔ اور ایک بات بھی ہے، ایک آدمی جو ہے میڈیم لیول کا ہے، جب وہ مالدار گھروں میں شادی کرتا ہے تو کیا وہ بھی اس کے لیے فتنہ آتا ہے۔ رائل خاندان جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے مطلب مالدار جو ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں دیندار ہو تو لڑکی دے بھی سکتے، لڑکا بھی لے سکتے، مگر جو لوگ صرف مال کو دیکھ کر شادی کرتے ان کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جو لوگ مال کو دیکھ کر اپنی بیٹی دیتے، جو لوگ مال کو دیکھ کر جس کے گھر سے لڑکا لیتے ہیں، وہ زندگی کے سکون سے جو ہے نعوذ باللہ محروم ہو جاتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں آپ کو، کیا ہوتا ہے جب باپ اپنی لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے بہو یا جو ہے داماد لاتا ہے، ماں کو نظر انداز کرتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ماں سے مکمل طور پر رائے لینا کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے بارے میں باپ سے زیادہ جاننے والی ماں ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں زیادہ وقت گزارتی۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بڑے بہترین جو ہے عالم دین تھے، حضرت عبداللہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے بھانجے داماد لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 40 سال تک میں نے نماز فجر پڑھی پہلی صف میں، اللہ اکبر، 40 سال، اور میں نے 40 سال تک امام کے پیٹھ کے علاوہ کسی اور کی پیٹھ نہیں دی۔ کیا مطلب؟ دوسری صف میں بھی نہیں رہتے تھے۔ اللہ اکبر، جب باپ کا یہ حال ہو تو بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ بیٹی کی بڑی اچھی تربیت کے، حافظ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر قربان ہونے والی ایسی لڑکی جب ہوتی ہے تو رشتے بہت آتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ولید نام کا ایک جو ہے بادشاہ تھا، عبد الملک نے اپنے بیٹے کے لیے، بادشاہ خلیفہ پیغام بھیجتا ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کے بیٹی سے کرانا چاہتا ہوں۔ رائل فیملی کا رشتہ ہے تو کون چھوڑتا؟ رائل فیملی کا رشتہ ہے تو انسان خوشی سے رات بھر نہیں سوتا۔ اللہ اکبر، وہ جو ہے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ جانتے تھے اگر میں رائل فیملی میں، خلیفہ میں، ذمہ داروں کے گھروں میں بیٹی دو تو اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اپنی بیٹی کی شادی کس سے کراتے ہیں؟ دیکھو ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے والا غریب شاگرد تھا، ایک دن بال ایسے ایسے تھے، سامنے آیا، بولے کیا ہوا ابو دعا؟ تو کہنے لگے میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ایسے کہا۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ صبح کو واقعہ پیش آیا، بال اٹے تھے، دوپہر کے وقت میں سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کو لے کر شاگرد کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بولتے ہیں کون؟ اندر سے پوچھتا ہے شاگرد، بولتے ہیں سعید۔ تو وہ بولتے شاگرد میں اپنے استاد سعید کے علاوہ ہر اس کے سعید کے نام کے بارے میں سوچنے لگا جس کا نام سعید تھا۔ اللہ اکبر، دروازہ کھولتا ہوں، استاد کھڑے ہیں۔
اور شاگرد کے گھر استاد کا آنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں، پیچھے بیٹی کھڑی ہے، کہنے لگے ابو داع دیکھو یہ آج سے تمہاری بیوی ہے، میں نے شادی کرائی ہے۔ گھر کی دہلیز پر کھڑی ہو کر شادی بھی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو وداع رحمہ اللہ نے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بیٹے سے شادی کی۔ کہنے لگے جب میں نے دیکھا تو اپنی بیوی کو خیر سے بھرپور پایا، جب میں نے دیکھا کہ وہ کتاب اللہ کی حافظہ ہے، جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر چلنے والی۔ اور یہ جملہ یاد رکھو، ہر مالدار عورت ختیجہ نہیں ہوتی، ہر مالدار عورت ختیجہ نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھتے ہیں، آج کل زیادہ خرچ کرنے والی عورت کو بھی بولتے یہ ختیجہ کی طرح، یہ ختیجہ کی توہین ہے یہ۔ لہذا ختیجہ رضی اللہ عنہا مالدار تھیں مگر نبی کو دبانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اگر کسی عورت کے پاس زیادہ مال آیا تو شوہر کو دبانے کی کوشش کرتی انہیں۔ قربان جاؤ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق پر نبی کے ساتھ 25 سال تھیں مگر 25 سال میں ایک مرتبہ بھی بلند آواز سے بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی میں نے راستے میں ختیجہ کو دیکھ کر آیا، اللہ کے نبی غار ہرا میں رہتے تھے، یہ پانی اور ستو اور سالن لے کر نیچے کے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتی تھیں، اللہ کے نبی آتے اور پانی ستو لے کر چلے جاتے۔ جبرائیل گزر رہے ہیں، وہاں دیکھا ختیجہ رضی اللہ عنہا کو، کہنے لگے اے محمد یاد رکھو ختیجہ سے بولو ان کا رب سلام بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ختیجہ سے بولو ان کا رب سلام بولتا ہے۔ اور کہا ختیجہ کے لیے جنت میں بہترین موتیوں والا بغیر ہنگامے کا گھر ہے۔ بغیر ہنگامے کا گھر کا مطلب کیا؟ علامہ ابن حجر کہتے ہیں ختیجہ نے رسول اللہ کے ساتھ 25 سال میں بلند آواز سے بات نہیں کی، شوہر کا مقام دیا، شوہر کو سکون دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ ختیجہ اور رسول اللہ جیسی جوڑی اس سے پہلے دنیا نے دیکھی بھی نہیں اور قیامت تک دیکھیں گے بھی نہیں۔ معزز حاضرین، مکے کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے بازو بن کر رہیں۔ جب ختیجہ کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اپنے پاس بلایا۔ کیا انجام انداز ہے دیکھو۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، اس وقت جو ہے اللہ کے نبی ختیجہ کو یاد کرتے ہیں تو بولتے ہیں ختیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا بار بار آپ اس بوڑھی کو یاد کرتے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے دیکھو ختیجہ، میری عورتوں میں ختیجہ جتنی غیرت مند تھی اور کوئی نہیں تھی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے انی رزقت حبھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت کو میرے دل میں ڈال دی ہے۔ کیسی وفادار بیوی! ختیجہ کے انتقال کے بعد بھی اللہ کے نبی بکری ذبح کرتے، ختیجہ کی سہولیوں کے پاس گوشت بھیجا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، پہلا سبب کیا سمجھ میں آیا؟ گھر میں آنے والی بہو صحیح رہنا، گھر میں آنے والا داماد صحیح رہنا، تبھی گھر کا سکون باقی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں کہ نیک بخت بیوی جو ہے گھر میں کشادگی کی علامت ہوتی ہے۔ گھر میں سکون کے تباہی و بربادی کے اسباب میں اللہ کی نافرمانی کرنا۔ ہمارے گھروں میں اللہ کی فرما برداری کم ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو داڑھی مڑاتے ہیں، کتنے عورتیں ایسی ہیں جو بے پردہ نعوذ باللہ گھر کے باہر نکلتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں اللہ کی جو نافرمانی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے، انفرادی نافرمانی، اجتماعی نافرمانی۔ کیسے ہوتی دیکھو، ہمارے گھر کی عورتیں، شوہر نماز کے لیے نکل رہا ہے، بیوی بولتی کیا جی جاگو نماز پڑھتے یہاں سو جاؤ، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے نعوذ باللہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس گھر پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ شوہر اٹھتا ہے، بیوی کے چہرے پر پانی مارتا ہے، اسے تہجد کے لیے اٹھاتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، شوہر کے چہرے پر پانی مارتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شوہر اور بیوی رات میں نماز کے لیے مل کر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے مرد و عورتوں کو لکھ دیتا ہے، اور ایسے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا سکون، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی رحمت مکمل طور پر برستی ہے۔ دیکھو فیملی ہو تو ابراہیم جیسی ہونا، ابراہیم بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے، حضرت ہاجر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والی، حضرت اسماعیل علیہ السلام
السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے. ہم تشہد میں پڑھتے ہیں نا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ آل ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر دیکھو کتنا پرسکون زندگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. یاد رکھو ماں باپ کے اندر جب اللہ کا تقوی ہوتا ہے وہ تقوی DNA میں آتا ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کا بلڈ گروپ دیکھتے نا یہ ہے بی ہے وہ ہے, ایسے ہی ماں باپ کے اندر نیکی ہو. بولتے ماں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے چھاتیوں سے صرف دودھ منتقل نہیں ہوتا, ماں کی تڑپ ماں کی عبادت سب منتقل ہوتی. اس لیے دیکھو حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی. اثر کیا ہوا؟ ماشاءاللہ اس کا پورا اثر الحمدللہ کس پر ہوا؟ عیسیٰ پر ہوا. لہٰذا حالت حمل میں ماں کو نیک ہونا چاہیے, قرآن پڑھنا, حدیث پڑھنا, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. آج کل کیا ہے دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں موسیقی عام ہوتی ہے, اذان کا احترام بھی نہیں ہوتا, اذان ہوتی رہتی ہے, لوگ موبائل چلاتے رہتے ہیں. تیسرا سبب رسول اللہ کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں فتنہ اور آخرت میں عذاب ہے. دیکھو ہمارے گھر میں کیسے کیسے نافرمانی ہوتی ہے, سکون کہاں رہے گا؟ بچہ یہ ہاتھ سے پانی پیتا ہے, ہم بولتے بچہ چھوٹا ہے نا, نہیں, بچہ چھوٹا ہو تبھی سے اسے اسلامی کلچر سکھانا, اسلامی تہذیب سکھانا. نبی کے سامنے بیٹھے عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کھا رہے تھے, بیچ میں سے آپ نے فرمایا اے عمر اے لڑکے بسم اللہ پڑھو, سامنے سے کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. لہٰذا اللہ کی نافرمانی جب ہوتی ہے تو گھروں سے سکون اٹھ جاتا ہے, گھروں میں رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو نعوذ باللہ سکون سے اٹھ جاتا ہے. دیکھو ہمارے گھروں میں جب ہم سنت پڑھتے ہیں, وطر پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, خشوع خضوع نہیں آتا. مسجد میں ذرہ ملتا ہے, گھروں میں نہیں ہے. ایک طرف دیکھتے ہیں باپ نماز پڑھ رہا ہے, بچے موبائل دیکھ رہے ہیں, ماں نماز پڑھ رہی ہے, لیپ ٹاپ آن ہے, کیا ہے یہ حال؟ دیکھو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں, قبلے کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردہ لٹکا کے رکھا تھا, شاید وہ پردے میں بیل بوٹے تھے. آپ نے نماز ہوتے ہی فرمایا عائشہ یہ پردہ ہٹاؤ, بیل بوٹے والوں کا نماز میں خلل ڈال رہا تھا. جب رسول اللہ کو دیکھا کہ اپنے گھر میں سکون ہٹ رہا ہے, نمازوں میں خشوع خضوع ختم ہو رہا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور فرمایا. ہمارے گھروں میں سکون کیوں ختم ہوا؟ ہمارے گھروں میں لگے ہوئے تغرے. دیکھو درگاہوں کے تغرے لا کے لگاتے ہیں. یاد رکھو مکے کے تغرہ بھی نہیں لگانا, مدینے کے تغرہ بھی نہیں لگانا. اور علماء بولتے گھر میں قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں لگانا. آپ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے فریم میں لگا کر دیوار پر لگانے کے لیے نہیں آیا. قرآن آیا دل میں اتارو اور اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ. اور اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں جانداروں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں. دیکھتے ہمارے پاس جو بچے اسکول پڑھتے ہیں نا, وہ اسکولوں میں کتابوں میں بتوں کی تصویریں آتی ہیں. میں اپنی مثال آپ بولتا ہوں, اپنے گھر کی مثال. چاول کا موٹا لے کر آمور سے گھر پہنچا تو دیکھا اس میں بت کی تصویر ہے. میں گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا, یہ چاول کے موٹے پر جو بت کی تصویر ہے اس کو لے کر میں اندر نہیں جاؤں گا. میں نے اپنی بیوی سے کیا کہا, اور ایک موٹا لے کر آؤ. وہ چاول اس میں نکال دے کے گھر کے دہلیز سے ہی بتوں کی تصویر والا مکمل طور پر پھینک دیا گیا. کیا ہمارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا نہیں ہوتا؟ لہذا جب شوہر بیوی دونوں مل اللہ کی اطاعت کرتے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو جوڑ کر رکھتا. آج کل دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں شوہر بیوی کے جھگڑے بھی زیادہ, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو گنتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ. امام احمد کو دیکھو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ 30 سال رہا, کبھی اپنی بیوی سے لڑا نہیں. چوتھا سبب عقیدہ توحید کی کمزوری. جن گھروں میں شرک ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے, بدعت ہوتا ہے, خرافات ہوتے ہیں, وہ گھروں میں سکون نہیں ہوتا. جن گھروں میں, خاندانوں میں, نسلوں میں توحید ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو الحمدللہ سکون کی زندگی عطا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم المہتدون. الحمدللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں سے اکثر توحید پرست ہیں. توحید پرستوں کے گھروں میں اللہ کی رحمت, سکون, اللہ کا فضل جو اترتا ہے نا, یہ بدعتی گھرانوں میں نہیں اترتا. لہذا جن گھروں میں توحید نہیں ہوتی وہ نہیں, اسی لیے بولتے صالح عثیمین حفظہ اللہ, جن گھروں میں توحید ہوتی اللہ نسلوں کی حفاظت فرماتا. آپ دیکھو محمد ابن عبد الوہاب
وہاب رحمہ اللہ کو آج سے 200 سال پہلے جزیرۃ العرب میں پیدا ہوئے، ماشاءاللہ آج تک ان کا خاندان ہے۔ کیوں؟ عقیدہ توحید، ابراہیم کی جو ہے نسل بھی کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم بھی توحید پرست اور ان کے پوری اولاد مکمل طور۔ بتائیے آپ کیا ابو جہل کی اولاد آج باقی ہے؟ ابو لہب کی اولاد باقی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہمارے گھروں میں شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، بدعت و خرافات کے مظاہر بھی ہیں، اسی لیے دیکھو ہمارے گھر میں سکون ختم ہو گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے گھروں میں سکون بہت تھا، اس سکون کو ختم کرنے والے کوئی جدا تھی فوراً اس کو ہٹا دیتے۔ دیکھو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی کا نام زینب تھا، اپنی امی کے گھر گئیں، وہ شاید کسی یہودی کے پاس جا کے لال دھاگا بن لے کر گئیں، لال دھاگا۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا میری بیوی زینب جب نہیں تھی گھر میں، نہیں گئی تھی تو ہاتھ پاک تھا، لیکن واپس آئی تو لال دھاگا باندھ کر ہے۔ پوچھا زینب کیا ہے یہ؟ کہنے لگی میں اپنے گھر گئی تھی، میرے گھر والوں نے ایک یہودی عورت کے پاس بھیجا، اس نے پتہ نہیں کیا منتر پڑھ کے اس کو باندھا ہے۔ حضرت عبداللہ چاہتے تو یہی چھوڑ سکتے تھے نا، ہمارے خاندانوں میں، قبیلوں میں، چاچا تایا پھوپھوں میں ہم کفر و شرک دیکھتے ایسے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گلوں میں تعویذ ہے، کن کے گلوں میں ایسی ہے جن کے کمروں میں تعویذ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا باندھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، سختی سے کھینچ کر نکالا اور کہا زینب یاد رکھو عبداللہ کی جو فیملی ہے شرک سے مکمل طور پر پاک ہے۔ ہمارے گھروں میں خود دیکھتے ہیں ہماری خواتین کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتی ہیں، عورتوں کو مسجد سے روک کر ہم نے جو ہے ان کے لیے درگاہوں کے دروازے کھولے۔ جنت کا دروازہ بھی ہے اجمیر میں، اس دن اتنی بھیڑ ہوتی ہے، نہ مرد نہ عورت، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے گھروں سے سکون کا ماحول اٹھا، اس پر جو گناہوں کا اثر بھی ہے۔ یاد رکھو باپ کے گناہوں کا اثر بھی گھر پر ہوتا ہے، ماں کے گناہوں کا اثر بھی گھر پر ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ حجر اسود جو جنت سے اترا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، ہمیں چھو چھو کر اللہ کے نبی فرماتے کالا ہو گیا۔ جب ایک پتھر پر گناہوں کا اثر ہو سکتا ہے گھر میں رہنے والے پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوگ کیا کرتے گھر میں وہ فریج میں سے کہاں تو بھی پرانا لیمو لڑک لا کے پڑ جاتا، لوگ گھراں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ گھروں میں نحوست کیوں آتی؟ گھروں میں نحوست انہیں اللہ کی نافرمانی سے آتی ہے۔ بلکہ بعض اسلاف بولتے ہیں جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے اپنے گاڑی میں نظر آتا ہے، جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میری بیوی مجھ سے نعوذ باللہ کیا کرتی ہے؟ لڑنے لگتی ہے۔ نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر کے تالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک نعمتوں میں نہلا کر رکھا ہے۔ جب بھی گھر میں گفتگو کرتے ہیں تو یا تو شوہر کی زبان سے ناشکری یا تو بیوی کی زبان سے ناشکری بتاؤ۔ ایسا گھر جس میں ماں باپ کی زبان پر خود ناشکری ہو تو گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ ہم کھائے پیئیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ابراہیم بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے، ہاجر بھی شکر ادا کرنے والی، اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ناشکری اگر کرتے ہیں تو نعوذ باللہ مکمل طور پر۔ مجھے اس وقت وہ یاد آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ آیت پڑھ کے مزہ لیتے، مگر یاد رکھو سورہ رحمان میں یہ آیت 30 پر ایک مرتبہ آئی ہے۔ کتنے مرتبہ؟ 30 پر ایک مرتبہ آئی۔ اللہ تعالیٰ جنوں سے پوچھتا، انسانوں سے پوچھتا ہے اے انسانوں اے جنوں بتاؤ تم اللہ کی نعمتوں کو کب کب ٹھکراؤ گے؟ ترمذی میں روایت آتی ہے اللہ کے نبی نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، صحابہ سن کر خاموش تھے، مگر جنات نے اس سورہ رحمان کی تلاوت کو غور سے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، میں نے تمہارے اوپر بھی سورہ رحمان کی تلاوت کی مگر تم نے غور سے نہیں سنا، تمہارے سے اچھا تمہارے جنات نے سنا۔ اور جنات جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر آتے تو بولتے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری تعریف ادا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے کسی نعمت کو مکمل طور پر یہ نہیں کرتے۔ ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں تو جو ہے سکون نہ رہنے کا سبب تلاوت قرآن سے بھی دوری ہے۔ اللہ اکبر، کیا ماحول تھا مدینے کا۔ اللہ کے نبی مدینے سے گزرتے تو ایسے ہوتا ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی کے قبل پر قرآن اترتا تھا، اللہ کے نبی ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت قرآن سن کر رک جاتے تھے۔ ہمارے گھروں سے تو کامیڈی کی آواز آتی، ہمارے گھروں سے نعوذ باللہ کیا کیا گانوں کی، میوزک کی، جمعہ آیت
القوالی کی نعوذ باللہ آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو یہ بڑی حدیث ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر تو ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر میں حافظ قرآن ہوتا ہے، جس گھر میں جو ہے علماء ہوتے ہیں، وہ گھر بڑا سکون والا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی یہاں سے اٹھنے سے پہلے عہد کرے، انشاءاللہ میں اپنی ایک بیٹے کو ضرور حافظ قرآن بناؤں گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے ذکر سے اعراض، جب جن گھرانوں میں اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے ان گھروں میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اتارتا ہے۔ جن گھروں میں موسیقی کی آواز آتی ہے تو نعوذ باللہ وہاں شیطان بسیرا کرتا ہے۔ نوافل کی پابندی ہے تو ہم مسجدوں میں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نفل نماز کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے گھر ہے۔ فجر کی سنت بھی گھر میں پڑھ کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بولتے، عائشہ وطر کے لیے اٹھ کر وطر کی نماز مکمل طور پر گھر میں پڑھو۔ حرام کمائی سے بھی گھروں کا سکون ختم ہوتا ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں سود، رشوت، بیاج میں لگا ہوا ہے۔ ایک بینک میں اکاؤنٹ رکھتے ہیں اس میں بھی سود آتا ہے، نکال کر پھینکو۔ جن گھروں میں حرام کمائی ہوتی تو وہاں سکون نہیں آتا۔ میاں بیوی کی آپسی اختلافات، والدین کی نافرمانی اور اس کے علاوہ جو ہے بہت اسباب ہو سکتے ہیں۔ خطبے کا پورا خلاصہ یہ ہے، سکون کو غارت کرنے والے اسباب سے بچو، گھر والوں کی صحیح تربیت کرو، والدین کا کہا مانو۔ اسلام نے جو نظام زندگی حیات طیبہ کی شکل میں دی اس کو مکمل طور پر اپناؤ۔ وسائل زندگی کو پا کر خوش نہ ہو جاؤ۔ ایمان، عمل صالح، عقیدے کی سلامتی، روحانی تربیت، گھر والوں سے حسن سلوک، اور سب سے بڑھ کے ہمارے گھر سے سکون اٹھا، صبر نہیں شکر نہیں۔ جب صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے تو گھر میں اللہ سکون اتارتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام، اور ان سب سے بڑھ کر نیک بیوی جس گھر میں آتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون اترتا ہے۔ اسی پر میں خطبے کو سمیٹتے ہیں، کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بہت نعمتیں دیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے سر کو چھپانے، گرمی سردی سے بچنے کے لیے اللہ نے جو گھر دیا نا، ان گھروں کی نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو شکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھر کی اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو گھر کی شکل میں جو نعمت دی ہے اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں سکون آنے کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب کو توفیق عطا فرمائے، اور گھروں سے سکون کا خاتمہ کرنے والے جتنے چیزیں ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اتارے، اپنا فضل اتارے، اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اتارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔